وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں واپس تشریف لانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو، بنی اسرائیل والوں کو نصیحت فرمائی، انہیں سمجھایا اور معاملے کی حقیقت سے آگاہ فرمایا کہ اے میری قوم، اس بچڑے کے ذریعے تمہیں فقط آزمایا جا رہا ہے، تو تم اس کو نہ پوجو، اس کی پرستش نہ کرو۔ بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان ہے، اللہ تعالی ہے، نہ کہ یہ بچڑا۔ تو میری پیروی کرو اور بچڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن بات جو تھی وہ ان کی سمجھ میں نہ آئی اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری۔ بولے ہم تو اس پر ہی قابو ہو کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا میرے پیچھے آنے سے؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہو گئی، آپ طور پہاڑ سے واپس تشریف لے آئے، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ابھی پیچھے ہی تھے کہ لوگوں کے شور مچانے کی اور باجے بجانے کی آوازیں جو تھیں وہ آ رہی تھیں، اور وہ بچڑے کے ارد گرد ناچ رہے تھے، تماشے کر رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ فتنے کی آواز ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے میرے بعد یہ جو آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کے سار ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنی جو فطرت اور دینی غیرت و حمیت تھی اس کے پیش نظر انتہائی جوش میں آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو تم ان کو چھوڑتے اور میرے پیچھے آ جاتے، تاکہ تمہارا ان کو چھوڑ کر آنا بھی ان کے لیے ایک قسم کی سزا ہوتی۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ تو ہم سے ترک تعلق کر کے ویسے ہی جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے جا چکے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے جا رہے ہیں، تو شاید ان کو کچھ احساس ہو جاتا، لیکن تم یہیں ان کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ کس چیز نے تمہیں روکا تھا اور تم نے میرا حکم نہ مانا؟ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پورے جلال میں تھے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ تم نے یہ سستی کیوں کی؟ اور کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ حالانکہ وہ عمر میں بڑے بھی تھے، مقام میں گرچہ چھوٹے تھے، عہدے میں وہ چھوٹے تھے، ان کو تو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی تھی، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نائب بنے ہوئے تھے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا بھی اور ان کے سر اور بالوں سے پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا بھی
کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے تاکہ انہیں کچھ احساس ہوتا، لیکن تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 94 ہے، ارشاد فرمایا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا نا ہارون علیہ السلام کو، تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی جان، یہ بھی ایک انداز تکلم ہوتا ہے اگلے بندے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا۔ حالانکہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اے میرے بھائی صاحب، لیکن یہ نہ کہا، بلکہ یہ فرمایا ہارون علیہ السلام نے کہ اے میری ماں کے بیٹے، تاکہ ماں کا نام سن کر ان کا کوئی غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو۔ جس میں یہ جو اتنے جلال میں ہے نا، تو اس لیے یعنی آپ نے بھائی ہونے کو بھی انڈائریکٹ بیان کیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی، حکمت یہ تھی کہ آپ کو اس رشتے کا پاس کرتے ہوئے آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس سے اشارتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ داڑھی شریف جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی اتنی ہے کہ ہاتھ میں تو آ سکے، جیسے آج لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نام نہاد علماء کہلانے والوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، یہ سنت بالکل بھی نہیں ہے۔ سنت جو ہے داڑھی شریف وہ پوری ٹھوڑی سے نیچے 4 انگل تک ہوتی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا داڑھی پکڑنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک اتنی تھی، ورنہ یہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے یہ تو ہاتھ میں آتی ہی نہیں کسی صورت میں بھی۔ تو دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوا، بلکہ پہلے ہارون علیہ السلام کی بات کو کلیئر کر لیں کہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے انی خشیت کہ اے پیارے موسیٰ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا نا تو پھر بھی آپ سے ہی ڈر تھا کہ پھر آپ نے کہنا تھا کہ ان کو جہالت میں چھوڑ کر تم میرے پاس آ گئے ہو، ان کا خیال نہ کیا، ان کو سمجھایا نہ، آپ تو ادھر تھے، میں تو ان کو سمجھاتا لاؤں لیکن ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں۔ تو پھر آپ کہتے ان کے 2 گروہ ہو جاتے، ایک کہتے کہ یہ پرستش ہم نے بچڑے کی کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنی، ہی آپس میں لڑتے مرتے۔ تو اس لیے میں ان کے پاس ہی ٹھہرا رہا تاکہ میں معاملے کو سنبھال سکوں، ان کو لڑنے سے بچا سکوں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ اور اگر میں آ جاتا تو پھر آپ نے یہ کہنا تھا کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا ہے۔ یہ جو تفریقہ لفظ بولتے ہیں نا یہ غلط ہے، اصل لفظ ہوتا ہے تفریقہ، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ اب یہاں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کا آپس میں جو اختلاف تھا اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ یہاں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس واقعہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر سختی بھی کی، ان کے سر اور داڑھی سے پکڑا بھی، حالانکہ داڑھی سے پکڑنا کوئی تھوڑی سی بات تو نہیں ہوتی۔ تو اس کے باوجود ہم نہ تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہارون علیہ السلام پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا کہ انہوں نے غور و فکر کیا، سوچا کہ ان کو میں چھوڑتا ہوں تو یہ نقصان ہوگا، چلا جاتا ہوں تو، اور اگر میں ان کے پاس رہوں گا تو کم از کم میں ان کو لڑنے سے ہی بچا لوں گا۔ تو دونوں باتوں میں سے جو ان کو اچھی لگی اس بات کو انہوں نے اختیار کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نے ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جانا تھا تاکہ ان کو احساس ہوتا، اس وجہ سے انہوں نے ڈانٹا بھی۔ اسی طرح اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں، لیکن جیسے ہارون علیہ السلام سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گنا زیادہ حق پر تھے۔
جیسے ہارون علیہ السلام خطا پر نہیں تھے یا گناہگار نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھے، یا ان کے بارے میں کوئی ایسا گھٹیا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کوئی گھٹیا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، چونکہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے صحابی، لیکن حضرت امیر معاویہ سے ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کئی گنا بلند اور زیادہ ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا آپس میں مقام اور مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن صحابی تو ہیں دونوں نبی پاک علیہ السلام کے، لہذا ہر صحابی کی عزت اور احترام کرنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں اپنا اجتہاد فرمایا کہ میں اس طرح کروں تو زیادہ بہتر ہے کہ خون عثمان کا جو ہے وہ اپنا مطالبہ کروں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت ان سے بدلہ نہ لینا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل وہی سچویشن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام والی، اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزاروں گنا افضل اور اعلیٰ ہے، اور ان کا فیصلہ بھی حضرت امیر معاویہ سے زیادہ بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ تو یہی بالکل سیم بات ہمارا نظریہ، جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی تھے، دونوں نبی تھے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے اور ان کا فیصلہ بھی ہارون علیہ السلام سے درست تھا، اسی طرح مولا مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہے اور ان کا فیصلہ بھی حضرت امیر معاویہ سے زیادہ درست تھا۔ تو ہم پر جیسے ان دونوں نبیوں کی پر ایمان لانا، ان کو ماننا، ان کی تعظیم